موضوع یہ کتاب ہے صحیح مسلم، دیکھیں کہ منافق کون تھے جن کے مشورے غلط مشورہ دیا ہے، ٹھیک ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، تو انہوں نے مشورہ کیا. ابو بکر نے بولا شروع کیا کچھ، فاعرض عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا. پھر عمر نے بات کی، اس سے بھی منہ پھیر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مومن سے منہ نہیں پھیرتے تھے، اور منہ پھیرنا یہ بہت بڑی تذلیل ہے. سعد بن عبادہ نے جب کھڑا ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، اس کی بات خوش ہو گئے. ان کے کتاب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر سے منہ پھیر لیا. سے جن لوگوں سے حکم ہے کہ وہ منہ پھیر لے وہ ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرک سے منہ پھیر لو. ٹھیک. پھر سورہ مبارکہ مائدہ میں قلوبہم، جو لوگ کفر میں بہت جلدی کرتے ہیں، منہ میں کہتے ہیں مسلمان ہیں، دل میں وہ کافر ہیں، سے جو ہے منہ پھیر لیں. کیا ثابت ہوا میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ مومن سے مسلم سے آپ منہ پھیر لیں. منافق سے اور مشرک سے حکم ہے کہ منہ پھیر لیں. ابو بکر عمر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث سے منہ پھیر لی ہے. السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ پگڑی والے دوست، کیا نام ہے بھائی؟ جی محمد رحیم محمودی. کیسے آپ؟ خیریت سے؟ محمودی بھائی خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں تو پاکستان سے ہوں بھائی. آپ بہت وعدے کی مخالفت کرتے ہو یار. آپ آئے تھے، آپ فریز ہو گئے تھے. میں نے کیا وعدے کی مخالفت کیا؟ آپ آئے تھے، آپ فریز ہو گئے تھے نا. میں نے آپ کو کئی دفعہ لینے کی کوشش کی، آپ فریز ہو. جب مجھ سے ٹائم لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے کسی ایک ایسے بندے سے آپ سے ٹائم لیا تھا بھائی. اب تکبر جو ہے نا، تکبر شیطان کی علامت ہے. تکبر شیطان کی علامت ہے. آپ سے ٹائم لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بہرحال جی بالکل، تکبر تو شیطان کی علامت ہے، لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ تکبر علی المتکبر صدقۃ. تکبر متکبر انسان پر کرنا یہ صدقہ ہے. یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے آپ تو بھائی، آپ تو ایک چھوٹے سے ہمارے بھائی ہیں. یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے 9 بجے کا ٹائم لیا تھا. آپ کوئی پریزیڈنٹ ہو، آپ کوئی وزیر ہو، کہ آپ سے کوئی 9 بجے کا ٹائم لے لے. وہ تو آپ کے ایڈمن صاحب، آپ ادھر آئے تھے بھائی، ہم نے آپ کو لگا دیا تھا، ہم نے آپ کو آن کیا تھا، آپ فریز ہو گئے تھے، سب لوگوں نے دیکھ لیا. آپ خود دیکھ لینا. پر ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ فریز ہو گئے تو مجھے مجبوراً دوسرے کالر کو لینا پڑا. چلو اللہ خیر کرے. ابھی بات شروع کرتے ہیں نا. میں نے وہ دوسرے بندے سے آپ کی بات شروع تھی، میں نے وہ بھی سن لی. سن لی بھائی. آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کرتے کیا ہیں بھائی؟ اچھا، میں ایک طالب العلم ہوں، اور اگلے سال انشاءاللہ بخاری شریف پڑھوں گا، اور درجہ موقوف علیہ اس سال میری ہو گئی مشکات شریف. درجہ موقوف علیہ، یہ کوئی درجہ ہوتا ہے آپ کے مدارس میں؟ موقوف علیہ، موقوف علیہ کوئی درجہ؟ ہاں شاید آپ لوگ اس کو دوسرا نام بتاتے ہیں. موقوف علیہ یہ بہت ہی عجیب سا نام رکھا. بہرحال موقوف علیہ جی، موقوف علیہ بھائی، موقوف علیہ بولتے نا اس کو، یعنی اس کا اردو میں ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے. موقوف علیہ. چلیں آپ کے لیے چلو بات شروع کرتے ہیں نا. ابھی یہاں پر لائٹ بھی نہیں ہے، اس وقت لائٹ وغیرہ سب کچھ برابر تھا. وہ تو لائٹ آپ سے اصلی لائٹ تو ہے نہیں آپ لوگوں کا. نہیں، ابھی پتہ چلے گا کہ کس کے پاس نہیں ہے. چلو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. ابھی کتنے ٹائم بات کریں گے؟ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے کیا معلوم بھائی، آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا. ابھی تو آپ نے بخاری بھی نہیں پڑھی. چلو میں آپ سے کچھ اچھا، وہ اللہ خیر کرے گا کہ کس نے نہیں پڑھی ہے. تو ابھی آپ نے بولا کہ نہیں پڑھی ہے نا، آپ نے خود بولا کہ نہیں پڑھی بخاری. وہ کچھ سوالات میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ اس کے مجھے جوابات دیں، تاکہ اس اعتبار سے میں آپ سے پھر بات کر سکوں. اوکے بھائی، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ موضوع کیا آپ کا؟ میں آپ کو موضوع کا تو بتاتا ہوں، لیکن اس موضوع سے پہلے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی آپ خود کو شیعہ مذہب سے سمجھتے ہیں، یا آپ کا کوئی الگ ایک مذہب ہے، یا پھر آپ مسلمان خود کو سمجھتے ہیں، تاکہ میں اس طریقے سے آپ سے بات کروں. دیکھ ہمارے نزدیک صرف اسلام جو ہے منحصر ہے تشیع میں. اصلی جو اسلام ہے، حقیقی اسلام ہے، منحصر ہے شیعہ اثنا عشری. آپ خود کو شیعہ مذہب سمجھتے ہو؟ جی بالکل ٹھیک ہے. تو جب انسان، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب کوئی انسان خود کو مسلمان کہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ایمان پر رہنا یہ لازمی ہوتا ہے. اس کو چاہے کہ وہ قرآن مجید پر اپنا ایمان رکھے. اس کو آپ مانتے ہیں؟ جی بالکل.
ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بھائی قرآن مجید کی جو وضاحت ہوتی ہے وہ تو احادیث سے سمجھی جاتی ہے اور مفسرین کے تفسیر سے، اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کے ذہن کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی میں بھی حدیث شریف موجود ہے کہ من قال فی القرآن برائہ فاصاب فقد اخطا، کہ جو بندہ بھی اپنے من پسندی کے ساتھ اپنے ذہن کی بنیاد پر قرآن مجید کا معنی مقصد مفہوم بیان فرمائے گا، اگر وہ معنی مقصد مفہوم درست بھی ہو جائے تو یہ انسان غلطی کرے گا، یہ گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا معنی جو ہے وہ خود نہیں بتا سکتے کوئی بھی. اوکے صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے مان لیا، جزاک اللہ. اس کے بعد میں آپ کو پھر ایک اور حدیث بتاؤں گا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ طبرانی اوسط میں ہے، اور رقم الحدیث یہ 1618 ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی یہ موجود ہے، اور حدیث نمبر 1759 ہے. عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرني؟ قال شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک ایسا مسئلہ پیش آئے جس میں قرآن کی طرف سے امر اور نہیں کا بیان نہ ہو تو میں کیا کروں؟ کیا حکم آپ مجھے فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی آپ فقہا اور عابدین سے مشاورت کریں، مشورہ لیں، اور اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرنا ہے. اس کو آپ مانتے ہو؟ تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں، ہم دیکھیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر حدیث کو جانتا ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی حکم نہیں دیتے تو تم جا کے کس کی اتباع کرو؟ فقہا اور عابدین کی اتباع کرو. بلکہ فقہا اور عابدین کو حکم ہے کہ وہ حضرت ہارون، او بھائی بات سنو، وہی اس کے ساتھ مشورہ کرو یا ان کی بات مان لو، ٹھیک ہے نا؟ ان کی بات مان جی تو جی ٹھیک ہے نا. نہیں، دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میری بات سننا ہوگا آپ کو. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ لیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے بہتر تھے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے مشورہ لیا. آپ کہتے کہ نہیں، وہ مشورہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بمنزلہ ہارون ہے. تو جب اللہ رب العالمین مشورہ خود تو بہرحال ہم آپ کی حدیث کو نہیں مانتے بھائی، ہم آپ لوگوں کے، تم دیکھو، اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو سمجھا دوں، لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہتے. تو عرض یہ ہے کہ ہم آپ کے حدیث کو نہیں مانتے بھائی. ہماری حدیث کو نہیں مانتے؟ جی آپ کے حدیث کو نہیں مانتے. آپ ہماری حدیث کو مانتے ہو؟ حدیث ہی نہیں، حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو آپ لوگوں نے نسبت دی ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تو چلو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات ٹھیک ہے، آپ ہماری حدیث، آپ مطلب رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو مانتے ہیں. آپ جو چیز پیغمبر سے نسبت دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو صرف فلان فرمایا، ہم ان باتوں کو نہیں مانتے. اگر ان کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے، دیکھ بھائی بات سن لو، اگر ان باتوں کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں تو مانتے ہیں، اگر تصدیق میں نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق نہیں کی تو نہیں مانتے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اسی طرح طاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح طاعت، اسی طرح سے ولی امر کی طاعت کرو. امیر المؤمنین علیہ السلام بالاجماع ولی امر ہیں، ٹھیک ہے نا. اور امیر المؤمنین علیہ السلام منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور ہارون جو ہے امتیوں کی اتباع کرتے تھے، ہارون امتیوں کے مشورے کے محتاج تھے. تو بہرحال یہ واضح بات ہے، ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کو امت کے مشوروں کا محتاج نہیں مانتے. امیر المؤمنین علیہ السلام جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا نا اللہ کی جانب سے، ہر چیز کا علم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا علم امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا. اس طرح کوئی سوال تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس. سن لو بھائی، سن لو کہ اس کے پاس قرآن و سنت سے اس کی دلیل اس کے پاس نہ ہو، کیونکہ جو امت دیکھیں
امت رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بعد امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. تو یہ اس کا تصور ہی باطل ہے. ٹھیک ہے نا کہ امیر المؤمنین علیہ ٹھیک ہے. السلام ابھی کے میرے پاس بات ایسا سنو. مسئلہ پیش آ جائے جو ان کے پاس قرآن و سنت سے اس کے پاس دلیل نہ ہو اور کسی کے مشورے کے محتاج ہوں. ٹھیک ہے نا. چلو میری جی بات سنو. ابھی میری بات سنو. جی جی آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا تھا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم دیا تھا، اس لیے وہ کسی کے مشورے کے محتاج نہیں ہے. نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا. یہاں پر آپ خود ہی آپ نے غلط سنا. جی میں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے چلو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس ساری چیزوں کا جی علم جی دیا تھا، اسی طرح حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اس طرح سارے علی علم رضی کو اللہ منتقل کیا تھا علی علیہ السلام کو. جی علی رضی میں نے یہ اللہ کہا. عنہ. ٹھیک ہے. جی مطلب جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہی علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اسی وجہ سے وہ کسی کے مشاورت کا محتاج نہیں ہے. صحیح. یہی بات آپ فرما رہے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھیک کسی کے ہے. مشورے کے محتاج نہیں تھے. ٹھیک ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشورے کے محتاج نہیں تھے تو جب جنگ خندق کا جو واقعہ تھا، جنگ احد کا جو واقعہ تھا، شاید دنیا کی حدیث کے کس میں بھی آپ دیکھ لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے، اور صحابہ کرام کے رائے یہ تھی کہ بھائی مدینہ سے باہر چلے جائیں گے اور وہاں ان سے لڑائی لڑیں گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینہ کے اندر رہنے کی تھی اور پھر وہ اپنا جو صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنا جنگ کا سامان لے کر نکلے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ چلو اب یہاں رہتے ہیں، مدینہ سے باہر نہیں چلتے ہیں بلکہ یہاں سے جنگ کریں گے. تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے جنگ کا لباس لے اور پھر جہاد کے میدان میں نہیں جائے. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشورہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہاں پر صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کیوں کیا اس نے؟ تو یہ ان کی حالت ہے بھائی، کہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے کہ قل ان اتبع الا ما یوحى الی. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ان سے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اتباع نہیں کرتا سوائے اس کے جو مجھے وحی ہوتی ہے. یعنی میں صرف اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اتباع کرتا ہوں. اور بھائی سن لو، آپ سن لو. یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے مشوروں کے محتاج تھے. عرب وہ کون سے عرب تھے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا؟ اور بھائی سن لو پلیز سن لو بھائی، مجھے بات کرنا محتاج تھے. اور سن لو بھائی. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الناس عقلا، دنیا میں سب لوگوں سے عقل میں عاقل ترین کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے ان کے پاس صبح بھی آتے ہیں شام بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حالت میں نہیں چھوڑا ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی ضرورت ہو تو اللہ ارشاد ہی نہ کرے. اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا. اللہ نے ان کو اسے نہیں بھیجا کہ وہ وہی عوام جو ان کے آنے سے پہلے اپنے ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، جو سور کھاتے تھے، جو شراب کھاتے تھے، جو انجاز کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو بتوں کے پرست، ان کے مشورے کے وہ محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم ہے قرآن مجید میں کہ وشاورہم فی الامر، یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کے محتاج تھے یا صحابہ کے پاس ایسی باتیں تھیں جو پیغمبر. اور بھائی سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہیں تھا، ان سے وہ سیکھ لیتے تھے. بھائی قرآن مجید نے فرمایا، سن لو میری بات نہ کاٹیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب علیم. مدینے والوں میں بہت سارے منافق ہیں بلکہ مردوا علی النفاق، نفاق کے استاد ہیں. لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب کریں گے. پھر فرمایا سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم منافقین آپ کو دکھا دیں گے، منافق یہ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان کے سیما، ان کے چہرے سے آپ پہچان جائیں گے کون کون منافق ہے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، منافق کو آپ ان کے بولنے کے انداز سے آپ پہچان لیتے ہیں. منافق کو مخلص سے ان کے بولی میں کی چال میں آپ سمجھ جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو فرمایا وشاورہم فی الامر، یہ اس لیے مشورہ نہیں، مشورے کا حکم دیا
کہ بھائی یہ محتاج تھے یا ان کو کوئی چیز ان سے سیکھنا تھا. اس لیے یہ تھا کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب میں منافق بہت تھے. منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی تھی؟ اس سے وہ بولنے کے انداز سے. وہ کیونکہ منافق وہ غلط مشورہ دیتے تھے. اور میں آپ کو غلط مشوروں کا ایک مثال دے دیتا ہوں، پھر آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں جو موضوع. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، دیکھیں کہ منافق کون تھے جن کے مشورے غلط مشورہ دیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر ہے، سنہ 2010 میں چھپی ہے. یہ کتاب الجہاد باب غزوۃ بدر، حدیث نمبر 1779. اچھا، انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حین بلغ اقبال ابی سفیان، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تو انہوں نے مشورہ کیا. فتکلم ابو بکر، ابو بکر نے بولا شروع کیا کچھ، فاعرض عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہ پھیر لیا. ثم تکلم عمر فاعرض عنہ، پھر عمر نے بات کی، اس سے بھی منہ پھیر لیا. تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی بات کو نہیں جانتے. ہم اور آپ مشورہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کسی بات کو پتہ نہیں ہوتا نا. عقل ہمارا کم ہے، علم ہمارا کم ہے، ہمارے پاس جبرائیل نہیں آتا. ایک منٹ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مشورہ کرتے ہیں؟ منافق اور مومن مخلص کی پہچان ہو. منافق دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مومن سے منہ نہیں پھیرتے تھے، اور منہ پھیرنا یہ بہت بڑی تذلیل ہے. مجلس میں اگر کوئی شخص بات کرے آپ اس سے منہ پھیر لیں، اور قرآن کا حکم ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اچھا، ثم قال سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ نے جب کڑا ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور اس کی بات خوش ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پتہ مشورے کی یہ بات ہو رہی ہے. اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ کریں. جی میں کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ بھائی آپ اپنی طرف سے حدیث اور قرآن کی وضاحت کرنے سے آپ پرہیز کریں تو یہ بہتر ہوگا. آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ بھائی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلمانوں سے منہ پھیرا ہے یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے منہ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے، ورنہ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، جو صحابی کا جو واقعہ ہے اور اس صورت کا شان نزول ہے اس پر آپ غور کریں، اور جو علم سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی. تو بہرحال وہ تفصیل ایک الگ موضوع ہے. اب اس کا جواب سن لو بھائی. دیکھو بھائی، میں نے کیا کہا، ہمیشہ کہا میرے بات نہیں، آپ سن لو، جواب سن لو. اب اللہ کے جواب سن لو. نہیں، میں نے آپ کی بات کو اطمینان سے سنی. اب آپ میرے بات پورا ہونے دو گے. دوسری بات آپ نے دوسری بات جا رہے نا، اب اللہ کے جواب سن لو، پھر دوسری بات کی طرف نا. نہیں، پہلے اپنے باتوں کی نہیں، آپ نے اتنے ٹائم بات کیا، میں خاموش رہا تھا، پھر آخر میں ساری باتوں کا جواب دے دیں. چلو بات کرو. آپ نے دوسری بات کہی کہ بھائی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. تو دراصل بات یہ ہے کہ بھائی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کا جو اظہار ہے وہ بھی کرتا ہے، اور دوسرے اگر آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، تو یہاں پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ولایت اور نبوت دونوں میں شریک تھے، یعنی دونوں انبیاء تھے. جس طرح وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہی تھی، اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے وہ خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ صحابی تھے، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ نبی نہیں تھے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے باتوں میں ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کی تھی کہ وما ينطق عن الهوى. ٹھیک ہے، تو وما ينطق عن الهوى یہ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. جب دونوں مانتے ہیں تو پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت جو ہے یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح اس روایت کو تفسیری مظہری نے بھی نقل کیا ہے، اور روایت جو ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر
وعمر کہ آپ لوگ میرے بعد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کریں. ٹھیک ہے، یہ جو حدیث ترمذی شریف میں ہے اور رقم الحدیث 3262 ہے. اس کے بعد دوسری حدیث بھی سن لے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ مرفوع حدیث ہے اور ترمذی شریف میں موجود ہے. حدیث کی جو رقم الحدیث ہے وہ 3263 ہے. یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ قال كنا جلوسا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي واشار الى ابي بکر وعمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم سب صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کتنے وقت تک آپ کے درمیان میں رہوں گا، تم بس میرے بات حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کرو. تو اب جو موضوع ہے میری اور آپ کے باتوں کا، وہ یہاں سے میں آپ کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں مین موضوع پہ آنے سے پہلے ان باتوں کا جواب لے لو نا، ابھی جو باتیں کی اس کا جواب لے لو. یہ ایک منٹ، یہ بات پوری کرنے دے، میری بات پوری کرنے دے. تو میری مین جو باتیں ہیں وہ اسی طرح ہے کہ بھائی دیکھیں، سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو یقینی مانو گے کہ بھائی وما ينطق عن الهوى، وہی کے علاوہ رسول اللہ کچھ نہیں مانتے. جب نہیں مانتے تو رسول اللہ کی احادیث آپ کو ماننا پڑے گا. دوسرا جو ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس تفسیر کے نیچے آپ تفسیری مظہری کو دیکھو، قاسم رضی اللہ عنہ کے قول کو اور ابو العالیہ کے قول کو نقل کیا گیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس آیت کے جو مصداق ہے وہ ابو بکر اور عمر ہے. اور آپ کے کئی ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں، آپ کے کئی مباحثے میں نے دیکھے ہیں جس میں آپ ان صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آپ ادب اور احترام سے بات کریں صحابہ کرام کے بارے میں. کیونکہ آپ صحابہ کی جو تذلیل کرتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبوا لاصحابی، میرے صحابہ پر آپ گالی نہ دیں. جب آپ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو اس بنیاد پر آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. ابھی آپ ایک کافر مرتد ہے اور آپ کا دائرہ اسلام میں کسی قسم کی گنجائش آپ کے رہنے کی نہیں ہے. سب سے پہلے آپ صحابہ کرام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پہلے ثابت کرو پھر ہم عزت کریں گے نا. تم پہلے ان کا اسلام ثابت کرو پھر عزت کریں گے. چلو ٹھیک ہے، ابھی میں اس کے اسلام پر بات نہیں کرتا ہوں بھائی، میں ابھی پہلے یہی کہا، میں نے یہی عرض کیا آپ کے علماء سے، تم پہلے اسلام ثابت کرو پھر میں اپنا نام چینج کروں. عزت کیا کروں، میں اپنا نام یزید کی بھی عزت کریں گے، پھر آپ کا پاکستان آئیں گے تاکہ آپ مجھے قتل کریں. اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ پہلے جب اسلام ثابت نہیں کیا نا شر کا کام ہے. تم مجھے ایسے شخص کی عزت کرنے کی دعوت نہ دو جس کا میں کفر ثابت کر چکا ہوں. اب کوئی کہہ دے کہ تم ادھر آ کے ابو لہب کی تعریف کر دو. ابو لہب کی یہاں پہ تم کیوں مدح نہیں کرتے؟ ابو لہب بھی صحابی تھا بھائی، ہم تو اس طرح تو نہیں ہے. اچھا ابھی میری باری ہے. اگر ابو لہب صحابی تھا تو تب بچتا. تو اسی طرح اگر ابو لہب صحابی نہیں ہے نا تو اسی طرح جو جن کا متعلق سورہ حجرات نازل وہ بھی صحابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سن لو بھائی، سن لو میرے بھائی، ابھی میری باری ہے، ابھی میری باری ہے نا. آپ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا، آخری بات سنو پھر آپ باتیں کرو. آخری بات مختصر سی، پھر آپ نہیں تم نے بہت دیکھو، تم نے بہت سارے مختلف، تم ایک موضوع پہ تو بات نہیں کرتے نا. ایک موضوع سے دوسری موضوع، تیسری موضوع، پھر کہتے ہیں کہ تم کافر ہو. سن لو بھائی، سن لو. نہیں ابھی مجھے بہت ٹائم لگے گا. تمام باتوں کا خلاصہ بتاؤں گا آپ کو، تمام باتوں کا خلاصہ اس پر بات کرتے ہیں. تمام باتوں کا خلاصہ ایک الفاظ میں بتاؤں گا، اس پر بات کریں گے. خلاصہ میرے پاس ہے، تم جواب سن لینا. ہاں نہیں وہ خلاصہ یہ کہ بھائی آپ سب سے پہلے اپنا ایمان ثابت کریں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، اس کے بعد ہم بات کریں گے اسلام اور صحابہ پر. سب سے پہلے خود کو مسلمان ثابت کرنا ہوگا آپ. بتائیے. اچھی بات ہے. تو میں نے ان کے کتاب سے الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ دیکھیں ابھی ان کے کتاب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر سے منہ پھیر لیا. ابو بکر نے بات کی نا مشورہ، جواب دیا ہے جس بات کا ابھی آپ کے جواب دے رہا ہوں نا، آپ کے جواب کو رد کر رہا ہوں نا بھائی، آپ کے جواب کو رد کر رہا ہوں، آپ تسلی رکھو. میں نے دکھا دیا کہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نے آیت پڑھی وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کہ منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے بولی کے انداز سے. یہ مجھے بتائیں کہ اگر ابو بکر اور عمر نے کوئی اچھی بات کی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات سے، حق بات سے منہ پھیرنے والے آدمی تھے. حق بات سے جو منہ پھیر لیتا ہے وہ کیا مسلمان ہوتا ہے؟
تو لازمی بات ہے کہ ابو بکر و عمر نے غلط مشورہ دیا تھا، اور قرآن مجید کا فرمان ہی یہی کہ منافق کی پہچان اس کے غلط مشورے سے ہوتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں سے منہ پھیرتے تھے۔ اب اللہ سے استدلال کی میں اس کی طرف آتا ہوں۔ پہلے یہ دیکھو قرآن مجید میں سورہ انعام کن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات میں نے ایسا نہیں کہا ہے، اب بھائی چپ میں نے ایسا نہیں کہا جیسا آپ نے بیان کیا۔ اوکے بھائی، میں اپنے حافظے کے مطابق بات جو مجھے یاد رہا ہے میں وہی کہوں گا۔ پیغمبر نے قرآن مجید میں جو حکم ہے جن لوگوں سے حکم ہے کہ وہ منہ پھیر لیں وہ ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرک سے منہ پھیر لو، ٹھیک ہے نا۔ پھر قرآن سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 106، پھر سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ یا ایھا الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، جو لوگ کفر میں بہت جلدی کرتے ہیں، منہ میں کہتے ہیں مسلمان ہیں، دل میں وہ کافر ہیں، اچھا ان سے وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے جو ہے منہ پھیر لیں، آپ منافق سے منہ پھیر لیں۔ اچھا پھر فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ کافر کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کافر اور منافق کو جاہل کا نام دیا ہے، اور فرمایا کافر اور منافق سے جن کا نام جاہل ہے ان سے منہ پھیر لو۔ اچھا اور پھر قرآن مجید میں پھر منافقین کے متعلق فرمایا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، ان لوگوں سے منہ پھیر لو، ان کے دل میں نفاق ہی نفاق ہے، ان سے منہ پھیر لو۔ تو کیا ثابت ہوا میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ مومن سے مسلم سے آپ منہ پھیر لیں، منافق سے اور مشرک سے حکم ہے کہ منہ پھیر لیں۔ ابو بکر عمر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث سے منہ پھیر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے غلط بات نہیں کی ہوتی تو منہ نہ پھول لے ہوتے، اگر وہ مسلمان ہوتے اور مشرک اور منافق نہ ہوتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجاز ہی نہیں ہے کہ منہ پھیر لیتے۔ انہوں نے جو استدلال کیا ہے سورہ عبسہ سے، اس کا جواب سنیں۔ سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مذمت کر رہے ہیں، وہ نہیں کر اللہ کہہ رہا کہ پیغمبر ہیں۔ عبس وتولی، اس نے اپنے چہرے کو کیا کیا؟ چہرے کو ابوس بنا، ابوس اس کو بولتے ہیں، یعنی آپ خشم آلود غضب آلود چہرہ بنانا، چہرے کو غضب آلود بنا دیا اور منہ پھیر لیا۔ انجاء العامہ، کیونکہ وہاں پہ ایک نابینا شخص آیا تھا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، تمہیں کیا معلوم شاید وہ بہتر آدمی بن جائے، او یذکر فتنفعہ الذکرى، اور وہ اللہ کی یاد کا متذکر ہو جائے، اس کو ہدایت ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے وہ مزید ہدایت پا لے۔ اما من استغنا، جو شخص رچ آدمی ہوتا ہے، پیسے والا آدمی ہوتا ہے، فانت لہ تصدی، تم اس کی بہت عزت کرتے ہو، اس کی بہت خوشامد کرتے ہو۔ وما علیک الا یزکى، اور تجھے پرواہ نہیں ہوتا کہ یہ جو رچ آدمی ہے، پیسے والا آدمی، امیر آدمی ہے، یہ تو اچھا آدمی ہے ہی نہیں، یہ تو اس کو توبے کی، عبادت کی، تزکیے کی اس کی تو پرواہ ہی نہیں ہے، یہ تو گناہ پہ گناہ کرنا چاہتا ہے۔ بھلے واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی، جو آتا ہے تیرے پاس اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے منہ پھیر لیتا ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ، اس آیت میں جو مذمت ہے کہ ایک مومن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غضب کیا، منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور جو پیسے والا آدمی آتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا منافق ہی نہ ہو، کتنا ہی وہ گناہ کار ہی نہ ہو، جس کو ہدایت کا پرواہ ہی نہیں، لیکن وہ پیسہ والا آدمی ہے، تو نستجیر باللہ، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا کرتے ہیں؟ خوشامد کرتے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرماتا ہے آپ اللہ کے رحمت ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ رحمتیں کافر کے لیے، غریب کے لیے، فقیر کے لیے۔ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ آ کے عباد کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، خچر پہ بیٹھتے تھے، تکبر تھا ہی نہیں ان میں۔ آپ قرآن مجید سورہ آل عمران میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ اللہ کے رحمت سے آپ کا دل نرم ہے۔ اگر آپ میں تکبر ہوتا، آپ میں درست ہوئی ہوتا، آپ میں فظ غلیظ ہوتے، آپ میں بد اخلاقی ہوتی، تو کوئی مسلمان نہ بنتا، سب اسلام کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو یہ دیکھیں قرآن مجید میں تضاد نہیں ہو سکتا، ایک آیت دوسری آیت کی تکذیب نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟
اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ ان کو نرم خو بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَاخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے سامنے آپ بالکل متواضع بن جائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے متواضع ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پر وہ ایک مومن آدمی کے پاس سامنے غضبناک چہرہ بنا منہ پھیر لے اور امیر آدمی کا وہ کیا کر لے، امیر آدمی کا وہ خوش آمدید کریں. اور پھر قرآن مجید کا فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ یہی ہے کہ تم امیر آدمی آ جائے اس کی عزت کرو، غریب آدمی آ جائے اس کی بے عزتی کرو، چاہے کہ وہ غریب آدمی جو ہے وہ اچھا آدمی ہو، نیک آدمی ہو، تزکیہ چاہتا ہو، عمل خیر چاہتا ہو، اور امیر آدمی جو گناہ کار فاسق فاجر ہے، دین کا پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھو میرے بھائی، یہ اہل دنیا کا سیرہ ہے، یا رسول پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ ہے، جو یہ نسبت دیتے ہیں کن سے؟ پیغمبر سے. اصل میں دیکھو عزیزو، پھر اللہ تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. خلق عظیم یہ نہیں ہے کہ وہ عبس و تولى کا مرتکب کون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ کیا عبس و تولى والا کون تھا؟ یہ عثمان تھا، یہ عثمان ابن عفان تھا. ملاحظہ فرمائیے کتاب البرہان فی تفسیر القرآن لسید ہاشم البحرانی الجزء الثامن، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، یہاں پر صفحہ نمبر 212، عبس و تولى نزلت فی عثمان وابن مکتوم. عثمان نے یہ کیا تھا؟ عثمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے مجلس میں، ابن مکتوم آئے، عبداللہ ابن مکتوم. وہ فقیر آدمی ہے لیکن مخلص آدمی ہے. تو عثمان نے منہ پھیر لیا، چہرہ بھائی غضبناک بنا دیا کہ یہ کہاں سے آ گیا. تو یہ سب آیات جو مذمت کے ہیں یہ عثمان کے مذمت میں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذمت میں نہیں ہے. اور قرآن میں یہ بہت ہے، ایاک عنی واسمعی یا جارہ، ایاک عنی واسمعی یا جارہ. یا قرآن میں ظاہر خطاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے اور باطن میں خطاب دوسروں سے ہے. بھلے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس طرح کی. اچھا، عبس وتولى یعنی عثمان، یہ عثمان ابن عفان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ بات. پھر اس شخص نے کیا کیا میرے محترم ناظرین؟ اس مولوی صاحب، چھوٹے مولوی نے کہا کہ پیغمبر نے تو کہ یہ کہا اقتدوا باللذین من بعد ابا بکر و عمر. یہ فریز ہو گیا بھائی، یہ مولوی جو ہے محمودی صاحب فریز ہو گئے. اچھا، میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کو آپ کے خود علماء نے کہا کہ حدیث جھوٹ ہے، بلکہ عمر نے خود بولا یہ حدیث جھوٹ ہے. عمر نے کیوں جھوٹ بولا؟ عمر نے اس لیے جھوٹ بولا بھائی، اس حدیث کو جھٹلا دیا. عمر نے یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار الفکر، دار حیات تراث، سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 1207 ہے، حدیث نمبر 6830. یہ الا ان بیعت ابی بکر كانت انما كانت بیعت ابی بکر فلتہ. بیعت ابو بکر کیا تھا؟ فلتہ تھا. ولكن وقى الله شرها، اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا دی. ابو بکر کی بیعت غلطی تھی. اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلتہ کس کو بولتے ہیں؟ غلطی کو بولتے ہیں، یا ایک امر جو اچانک بن جائے، ٹھیک ہے نا. یہ کہتا ہے اچانک بن جائے، اچانک نہیں ہے، فلتہ بولتے ہیں، غلط کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک چیز جو اچانک بن جائے، بغیر سوچے سمجھے کسی کو کر دیں، اس کو کر دیں، تو اس کو بولتے ہیں ہم فلتہ. ہم چلو مان لیتے ہیں کہ فلتہ اسی کو، غلطی کو نہیں بولتے، ٹھیک ہے نا. اچانک بن گیا. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سے کہہ دیا کہ تم ابو بکر کی اتباع کرنا، تو یہ اس نے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلتہ؟ پہلی بات ہے کہ خود عمر نے اقتدوا باللذین من بعد ابا بکر و عمر، اس کو جھٹلایا دیا. اس کے جھوٹ ہونے کا اور بھی بہت باتیں ہیں کہ ان کے اپنے خود. اور سن لو بھائی، سن لو. اب پھر احادیث معلہ، فون تو کٹ گیا تھا. میں کیا کروں، کٹ گیا تھا، میرا تو نہیں کٹا تھا نا. چاپ دار الاثار، تالیف ابی عبد الرحمن مقبل ابن ہادی الوادعی. پھر آپ دیکھ لینا بھائی، اس کے ریپیٹ کو دیکھ لینا. یہ سنہ 2000 میں دار الاثار والنشر والتوزیع میں چھپی ہے. اس کا حدیث کے اس کتاب کا کیا ہے؟ احادیث معلہ، ضعیف حدیث جن کا ظاہر صحیح ہے. اچھا، انہی احادیث میں کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، اسی ظاہر میں انہی احادیث میں ایک حدیث ہے، صفحہ نمبر 118 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں.
صفحہ نمبر 118. ہاں صفحہ نمبر 118 حدیث نمبر 120. اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. قال ابو عبد الرحمن هلال مولى الربعي مجلول لم يروي عنها الا عبد الملك بن عمير ولم يوثقه معتبر. بل وزاد المناوي أن ابن حجر يقول ابن أبا حاتم عله بن ربعي بن خراش لم يسمعه من حذيفة وما ذكر إن حديث ابن مسعود وحديث أنس يشهدان له لا يصلح لأنه منقطع وهما شديد الضعف. بہرحال یہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کن کا قول ہے؟ یہ قول ہے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ہادی الوداعی صاحب کا. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں یہ کتاب ہے. ارے بھائی بات سنو ایک منٹ. نہیں بھائی سن لو الاحکام فی اصول الاحکام تالیف ابن حزم الظاہری. گھنٹے سے آپ بول رہے ہیں میرے باتوں کا جواب نہیں دے رہا. آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں یا میرے ساتھ مناظرہ کرتے ہو؟ بھائی آپ نے حدیث پڑھی ہے ضعیف حدیث پڑھی ہے. میں کوئی غیر مرتبط بات تو نہیں کر رہا. آپ کی حدیث کو بتا رہا ہوں کہ حدیث غلط ہے. آپ نے اتنی دیر بات کیا نا. اب میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک موضوع پہ بات کرو. آپ نے بہت ساری باتیں چھیڑ دی. مجھے کہہ رہا تھا صبر کرو. تو اب تو آپ کو مجھے صبر کرنا ہوگا. آپ کو صبر کرنا ہوگا. میرے چپ خاموش. ایک موضوع پر آپ صرف آپ کے موضوعات پہ بات ہوگی. آپ ادھر ادھر نہیں بات. بھائی میری بات سنو. آپ کیا بات کرنی ہوگی. میں وہی باتیں جو آپ نے ذکر کی میں انہی کا جواب دے رہا ہوں. تم سن لو بھائی سن لو. اگر میں نے ایک منٹ آپ اس کا جواب تب کریں پٹھان بھائی جب پہلے سوال کا جواب کریں کہ پہلے تو اپنا ایمان تم نے جو باتیں کی ہیں نا تم ادھر 20 باتیں آ کے کہتے ہو. اس کے آخر میں ایک سوال کرتے ہو. میں ان 20 باتوں کا بھی جواب دوں گا نا پہلے. پھر آخر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. الاحکام فی اصول الاحکام تالیف ابن حزم الظاہری جزء السادس. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 80 میں. ابن حزم مجتہد بھی ہیں, بہت بڑے محدث محقق ہیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 80 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا رِوَایَتُ اقتدوا بالذین من بعد فحدیث لا يصح. اقتدوا بالذین فہذه حدیث صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے نہیں, ختم بات. اور بھائی پہلی بات ہے تجھے مناظرہ کرنا تھا نا, تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنی کتاب سے ہم آپ کے جب میں نے آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا. اگر آپ میں عقل ہوتی نا, پگڑی تو لگا دی آپ نے, عقل کہاں؟ اور جب میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا تو تم اپنی حدیث کو کیوں لے کے آئے ادھر؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر کی اقتدا کرو. اور بھائی میں آپ کی کتابوں کو مانتا ہی نہیں ہوں, ختم بات. استدلال کر ہی نہیں سکتے اپنی کتاب سے. دوسری بات اب تمہارے اپنی کتاب سے بھی جو حدیث لے کے آئے ہو نا وہ بھی ضعیف لے کے آئے ہو. عقل ہے کہ نہیں بھائی؟ اپنی کتاب بھائی میں نے جو پڑھی میں نے 2 روایت پڑھی ہے. اچھا چپ. یہ اس نے ابن حزم نے کیا کہا؟ وَأَمَّا رِوَایَةُ اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَحَدِيثٌ لَا يَصِحُّ. یہ حدیث غیر صحیح ہے, ختم بات. یہ آپ کے لیے بھی حجت نہیں ہے. اب چھوڑو. امام ترمذی نے اس کو مرفوع حدیث قرار دیا. بھائی امام ترمذی مرفوع ضعیف بھی ہو سکتا ہے. مرفوع یعنی سند ہے اس کا, مرفوع یعنی اس کے پاس. پلیز میں روزے کی حالت میں ہوں. ایک منٹ بھائی صاحب میری باری ہے, میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے نا, مجھے بات کرنا ہے. آپ کے استدلال کا جواب دے رہا ہوں. میں روزے کی حالت میں ہوں. میں روزے کی حالت میں سوال کا جواب میرے سے میرا نہ کرو. میرے سے مجھے چیخنے کی مجھے مجبور نہ کرو. مجھے پلیز مجھے بات سنو. دیکھو یہ مرفوع حدیث ہے, یعنی مرفوع حدیث یعنی اس کی سند ہے, اور سند والے حدیث جس کی سند ہے مرفوع ہے وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اچھا تو یہ حدیث غیر صحیح ہے لیکن پلیز چپ کرو. پھر عمر نے جھٹلا دیا نا. عمر نے کہا ابو بکر کا بیعت فلتا ہے, وہ تو میں نے بخاری سے دکھا دیا. اور اس کا بھی تم جواب دے دینا. اچھا پھر اس کے بعد یہ نمونہ قدرت, ٹھیک ہے نا, اس کو کیا اللہ دے دے اللہ بس آپ کو اللہ من نمونہ سا. یہ جو ہے عجیب تحفہ مل گیا. میں آج کہتا ہے کہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. نہیں بھائی جھوٹ نہ بولو, مظہری کہا تھا. تفسیر لینا آپ کا روزے اوکے تفسیر مظہری میں لکھا ہے یہ ابو بکر عمر. اور بھائی ہم آپ کے مفسرین کے مقلد ہیں. عقل کہاں تیری؟ اور بھائی آپ کے کتب آپ کے مفسرین کے آراء اور اجتہاد, اس نے خود دیکھو اس نے خود شروع میں کہا کہ قرآن کی جو اپنے رائے سے اجتہاد کرتا ہے نا وہ دین سے خارج ہے, کافر. اس نے حدیث وغیرہ بھی پڑھی. میں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے. ابھی جو ہے اپنے فرقے کے مجتہد کا قول لے کے آیا
کہ اس نے اپنے کتاب تفسیر میں لکھا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے مراد ابو بکر عمر ہے۔ اور بھائی ہم اس کے مقلد ہیں یا تو اس نے غلط بولا، جھوٹ بولا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کوئی اسماعیلیہ کے پاس چلے جائیں وہ کہیں گے صراط الذین انعمت علیہم سے مراد آغا خان ہے۔ اگر کسی اور فرقے کے پاس جائیں وہ اپنے فرقے کی بات کرے گا، یہ اس سے ثابت نہیں ہوگا بھائی باتیں۔ آپ ہندوؤں کے پاس بھی چلے نا، ان کے کتاب میں بھی لکھا، ان کا گیتا لے نا، ان کی گیتا میں لکھا ہے کہ ہندو مذہب صحیح ہے، تو پھر آپ ہندو بن جاؤ، کیونکہ ان کے کتاب وہ قرآن سے بھی پرانا ہے، قرآن سے بھی پہلے کی کتاب ہے نا، تو پھر آپ ہندو بن جاؤ نا۔ ان کے کتاب میں لکھا ہے، جو چیز کتاب میں ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حتماً صحیح بھی ہے، ہمارے لیے اس کا ماننا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ تم اپنا اسلام ثابت کرو۔ جب ہم نے ثابت کر دیا الحمدللہ کہ رسول اللہ، دیکھو میرا اسلام اس طرح ثابت ہے، اب اچھی طرح سے سن لو اچھی طرح سے۔ بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے آپ کی صحیح حدیث دکھا دی ہے مسلم سے، ابو عمر نے بات کی ہے، اس سے منہ پھیر لیا، ابو بکر نے بات کی، اس سے منہ پھیر لیا۔ قرآن مجید نے فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، منافق کی پہچان ہوتی ہے اس کے بات کرنے سے۔ اور قرآن کے میں نے بہت سارے آیات دکھا دیے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ مشرک اور منافق سے منہ پھیر لیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے رحمت سے آپ کیا ہو گئے، ان کے لیے لین ہے، مومنین کے وہ لین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عزیز، بلے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے۔ تو جو ابو بکر عمر سے انہوں نے منہ پھیر لیا بھائی، ٹھیک ہے نا، قرآن کا حکم دیکھ کر مومن سے وہ تو منہ پھیر ہی نہیں سکتے، کیونکہ مومن کے لیے وہ کیا ہے، مومن کے لیے وہ رؤوف الرحیم ہے، مومن کے لیے وہ رؤوف الرحیم ہے۔ منہ کس سے پھیریں گے، منافق سے اور مشرک سے۔ جب آپ کا اسلام امام ہم نے ثابت کر دیا، جب ہم نے ثابت کر دی کہ آپ کا امام دین کے دائرے سے خارج ہیں، دونوں شیخین خارج دونوں، تو پھر ثابت ہو گیا نا۔ اسلام میں تو دو ہی فرقے ہیں، شیعہ اور جماعت عمریہ۔ جب ابو بکر عمر یا آپ کا فرقہ جب اساسی سے باطل ہو گیا، جب آپ کا امام ہی وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، یا تو آپ چن لیں یا منافق ہے یا مشرک ہے، اس سے تو تیسرا شق نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ثابت ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، فثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شیعہ حیدر صفدر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امت ہے۔ یہ ثابت ہو گیا، بات کرو۔ اب میری بات سنیں بھائی، اب جواب دینا بھائی، اس دلدل میں پھنس گیا بچہ۔ آپ اس طرح کریں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے جو باتوں کا اپنے انداز مولوی ہے، وہ اپنے تھوڑا شیخ کو آپ لے کے کے آتے دائرے نا، میں دیکھیں۔ وہ شیخ کو لے کے آتے نا، جس شیخ کے پاس آپ جاتے ہو۔ میں آپ جسے لوگوں سے چل اللہ خیر کرے نا، میں اپنے شیخ کو لے کے آتے نا، شیخ نے آپ کو سنگار کر کے آگے بھیج دیا، خود چھپ گیا۔ میرے بات سنو۔ سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ بتائی کہ بھائی غلط مشورہ دینے کی وجہ سے یا مشورے میں خطا ہونے کی وجہ سے انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی مشورے میں غلطی کی بنیاد پر انسان کافر بن جاتا ہے۔ یہ آپ نے بالکل دجل کیا، اعراض کی وجہ سے قرآن کا انکار کیا۔ جب قرآن اعراض کیا نا، میرے بات سنو، رحمت من اللہ وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے بات سنو، آپ جب بول رہے تھے میں خاموش تھا، آپ جب بول رہے تھے میں خاموش تھا، ٹھیک ہے، خاموشی تھی تم۔ ابھی اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ پھنس گئے نا، پھنس گئے بھائی۔ رسول آپ کے صحیح ترین کتب سے اور قرآن سے ہم نے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، اور منہ پھیرتے ہی نہیں ہے سوائے کافر سے اور مشرک کے علاوہ، کس اور منافق سے۔ ابھی میں جواب دیتا ہوں آپ کو بھائی، جواب دیتا ہوں، سنو جواب دینا۔ سب سے پہلے آپ نے دوسروں پر تو الزامات اعتراضات کیا، لیکن اپنے ایمان کو آپ ثابت نہ کر سکے، اور مشورے کے خطا کی بنیاد پر انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو پھر جس فرشتوں نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ آپ انسان کی تخلیق نہ کرو، تو اس فرشتے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کچھ لوگ باغ میں کھجور کے درختوں میں وہ شاخ لگا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ کیوں لگاتے ہیں؟
تو ان لوگوں کے اس کی وجہ سے میوہ کی کثرت ہوتی ہے اور منافع فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کرو. جب ان لوگوں نے نہیں کیا تو اس دفعہ اس جو منافع تھا وہ کم ہو گیا، جو پل تھے وہ کم ہو گئے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی جو بات میں بتاؤں تو آپ اگر دین کے حوالے سے ہو تو آپ اس کو قبول کریں، باقی میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں. تو غلطی اور خطا کی وجہ سے کوئی انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو پیغمبر سے غلطی ہو اور جاتی ہے. خطا کی بنیاد پر نہیں میرے بات پیغمبر سنو، پوری بات سنو. پیغمبر سے غلطی ہو. کھجور کا نہیں پتا تھا، کھجور کا نہیں پتا تھا. اور بھائی عرب میں رہنے والا اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جاہل تھے، عرب میں رہتے تھے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کھجور کی جو کاشت ہے اس کے لیے تلقیح کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے پولینائزیشن، کراس پولینائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ بول رہے تھے میں خاموش، ابھی خاموش رہو، ٹھیک ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غلطی کرتے تھے نا، غلطی بھی کیسے کبھی ہو جائے تو اس پر کوئی عذاب نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ آپ جو ہے مجتہدین کی جو ان کی بات پر بھی آپ عمل کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اگر مجتہد جو ہے وہ اگر اپنی بات میں درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اگر اپنے بات میں وہ خطا ہو جائے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے. اس کے بعد اس نے مجھے ایک حدیث کا سند پیش کیا بھائی کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو بھائی میں نے آپ کو دوسری روایت بھی پیش کی تھی، آپ ہر روایت کو ضعیف نہ کہے. میں نے دوسری روایت پیش کی تھی کہ وہ اشار الی ابو بکر و عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ یہ لوگ ان کے اقتداء کرے. تیسری بات یاد رکھیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو دلیل ہے ان کے خلافت پر، ابھی میں اگر آپ ہمت کریں تو خلافت پر بھی آپ بات نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ، لیکن اس نے ایمان ثابت کرنا ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع کیا ہے، تو اس سے بڑی دلیل ان کے خلافت کے لیے اور کیا ہو سکتے ہیں، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں جو ہے علم بھائی آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، بھائی اس سوال کا جواب نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے قرآن کی کتنے آیات پڑھی ہے، یا تو حکم ہے کہ مشرک سے منہ پھیر لو یا منافق سے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی شک ہے نہیں. مومن کے لیے کہ وہ مومن کے لیے رحمت ہے، علی خلق عظیم ہے، مومنین کے رؤوف و رحیم، ٹھیک ہے نا. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، دیکھیں واخفض، جواب دیتا ہوں میرے نمبر میں اپنا مومنین کے لیے آپ تواضع کریں. اللہ کو حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے سامنے متواضع رہیں گے. ابو بکر عمر سے انہوں نے منہ پھیر لیے، اس لیے ابو بکر عمر سے انہوں نے تواضع نہیں کیا، منہ پھیر لیے، تو ثابت ہو گیا کہ ابو بکر عمر مومنین میں سے نہیں ہے، یا تو مشرکین میں سے یا منافقین میں سے. حدیث مجھے بتائیے، حدیث مجھے بتائیے کون سی والی حدیث ہے یہ، میں بھی دیکھتا ہوں. حدیث بتائیے مجھے کون سی حدیث جو اعراض کیا ہے، یہ جو آپ جی وہ جو اعراض کیا ہے وہ کتاب ہے، میں نے دکھا دیا نا، کتاب مسلم میں کتاب الجہاد میں باب غزوۃ بدر میں پہلی حدیث ہے. آپ ایک منٹ، میں نے پڑھ کے دکھا دی، دوبارہ دکھا دوں، دوبارہ کہتے ہیں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. مجھے بتاؤ میں جو اس وقت نہیں سن رہے تھے نا، اس وقت نہیں سن رہے تھے، میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. بھائی نہیں وہ مسئلہ تھا، وہ آپ نے آف کیا تھا، آپ مجھے حدیث بتائیں حدیث. میں آپ کو ابھی ہون دکھانا میں تو 1779 1779 یہ مسلم شریف میں ہے. مسلم میں دکھاتا ہوں، یہ مسلم میں، یہ مسلم. چلو اس میں نکالتا ہوں اس کا جواب میں آپ کو. فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ. بھائی صاحب مجھے بتائیں، ابو بکر نے اگر کوئی اچھی بات کی ہوتی نا تو اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہ نہیں پھیرتے نا، اگر مومن ہوتے تو منہ تو پر نہیں پھیرتے. بھائی میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، مومن کے سامنے بالکل باادب متواضع رہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے حکم دیا مومنین کے ساتھ متواضع، یہ تواضع توڑی ہے. فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ ثم تکلم عمر فاعرض عنہ. میں نکال کر اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن ہاں یہ اعراض کیا نا، منہ پھیر لیا. منہ کس سے پھیرتے ہیں؟ یا تو مشرک سے یا منافق سے، مومن سے منہ نہیں پھیرتے، مومن سے منہ نہیں پھیرتے. میرے بات سنو، یہ حدیث میں نکال کر اس کا
क्यों नहीं फेरते भाई, क्यों नहीं फेरते? जब نہیں मुंह پھیرتے फेरने का کیونکہ मतलब ये नहीं وخفض होता कि جناحك भाई لمن उसको रद्द اتبعك किया من जाए। المؤمنین. مومن کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ مومن کے سامنے آپ نے متواضع رہنا ہے، تواضع کرنا ہے. وخفض آپ کی بات جناحك. ختم ہو گئی، دیکھو میں اس آیت کی تشریح آپ کی کروں. بات ایک ہو گئی، منٹ مجھے توضیح کر دینے دو. تشریح پر کے سارے ٹائم آپ بولتے رہو گے. چلو ایک منٹ میری بات سنو، پہلے میری بات سنو. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں ثابت ہو گیا نا کہ بھائی، حدیث ابو کو بکر عمر آپ چلے پیش گئے کر- بھائی، چلے گئے ابو بکر عمر، نہیں بالکل میری بات سنتے چلے نہیں گئے، بھائی. ختم ہے. میرے اور بات آپ پیغمبر سنتے صلی اللہ علیہ نہیں. وسلم کے اعراض نے بتا بھائی دیا کہ یہ میں نے مومن کہا نہیں کہ ہے. حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اور بھائی صحابہ کا اجماع اور بھائی تھا. جب پیغمبر نے کافر حضرت تکفیر علی کر رضی دی، اللہ عنہ- پیغمبر نے جب تکفیر کر دی وہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا. خلیفہ کیسے ہو سکتا؟ تم پہلے اس اگر اعراض کا جواب دے دینا. پیغمبر کی تو اعراض پھر حضرت علی دلیل رضی اللہ عدم عنہ کو اسلام پتہ نہیں کی. تھا. ہاں ارے بھائی کیا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا. پتا تھا، بالکل پتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور میں اسی لیے بیعت نہیں کیا. تو ثابت کر اسی لیے ان سے ہمیشہ بری تھے، اسی لیے ہمیشہ ان سے بیزار تھے. اور شیعوں کو بھی حکم دیا کہ ان سے بیزاری کا اظہار کرو. بالکل جھوٹ اپنے نہ شیخ بولو، کو لے کے آؤ. جواب دو کہ بھائی سب سے شیخ پہلے کو لے آپ کے اپنا- آؤ. ارے شیخ کو امرد- چھوڑو، میرے سوالات کا جوابات دو بھائی. میرے سوال کا شیخ نے جواب دو، اپنا ایمان شیخ نے ثابت آپ کرو. کی تعریف کی ہے نا کہ آپ کا بڑا علم ہے، جا کے مناظرہ کرو. اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، اس کے مقاصد صاف نہیں ہے. آپ اس کو خود بھیج ادھر لا دو. شیخ کو خود لے کے آؤ، بولو تم خود مناظرہ کرو، میں لاہر سے مناظرہ نہیں کرتا، تو خود مناظرہ کر. مجھے کسی شیخ نے نہیں کہا. وہ شیخ آپ کو تعریف تو کرتے ہوں گے نا، آپ کو داد تو دیتے ہوں گے نا، سینے سے لگا لگا کے آپ کو داد تو دیتے ہوں گے. آپ کا ساتھی تو آپ سے پیار نہیں کرتے. اور متے کے بچے وہ آپ ہی لوگ بھائی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اخلاق کے دائرے سے نہ نکل جاؤ، بات کو آگے بڑھے. چپ کرو. جب اپنے اساتید کو لے کے آؤ نا، اپنے اساتید کو ادھر لے کے آؤ تاکہ آپ کا ساتھی سے بات کریں. آپ میرے ساتھ بات کریں، اساتذہ اکرام کو چھوڑے میرے ساتھ بات آپ کریں. کو آتا نہیں ہے نا. میرے باتیں سنیے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک میں ہے آپ بھائی. کو اب بار تم بار کہتا ہوں کہ بھائی ابو آپ بکر کے قرآن اعراض کا مجید جواب کی دے دو. میں آپ کا اعراض کا جواب نہیں ہے تو ابو بکر کافر ثابت ہو چکا ہے. حدیث نہیں تو نا. ایک منٹ میں آپ کو بھی جواب کرتا ہوں اس کا، لیکن میں نے آپ کو بتایا. ایک منٹ، حدیث نمبر ابو بکر سے اعراض کیا اور عمر سے بھی. اور قرآن میں حکم ہے کہ اعراض کس سے کرنا ہے؟ منافق سے اور مشرک سے. مومن کے وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. مومن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ متواضع رہنا. بھائی دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے، یہاں پر اعراض سے مطلب یہ ہے کہ مشورہ، جو مشورہ میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی بات کو مانی جائے. مطلب اعراض کا مطلب کیا؟ اعراض کا مطلب منہ پھیر لیا، منہ پھیرنا. نہیں، اعراض کا مطلب مشورہ دیا نا ابو بکر نے، ابو بکر نے مشورہ دیا، پیغمبر نے منہ پھیر لیا. منہ پھیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مشورہ مومنانہ مشورہ نہیں تھا. سے ایک منٹ، جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا تو فرشتوں نے ایک مشورہ دیا، اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کے مشورے اللہ نے کے کبھی خلاف مشورہ کیا. لیا تو نہیں اس کا فرشتوں سے، مطلب یہ یہ ہوتا ہے بھی کہ اس کا اللہ نے جھوٹ ہے. فرشتوں- اللہ نے کب فرشتوں سے مشورہ لیا؟ انی جاعل فی الارض کیوں نہیں خلیفہ. لیا؟ میں اعلان فرمایا، میں جب مشورے کے بغیر میں زمین پہ کیا بنا رہا ہوں؟ خلیفہ بنا رہا ہوں. کب مشورہ کیا فرشتوں سے کہ تم مجھے مشورہ دے دو؟ کبھی مشورہ نہیں لیا اللہ نے. اللہ کو بھائی کیا مشورے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ قرآن اللہ نے کا کب معنی مقصد اللہ خود بیان تعالیٰ نے نہیں کر بغیر سکتے مشورے بھائی. کے فرشتوں سے اللہ نے اعلان کیا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. کوئی مشورہ نہیں لیا فرشتوں. یہ آپ کا جھوٹ ہے. کبھی نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو، کبھی اللہ پہ جھوٹ، دیکھیے شرم بھی نہیں بھائی، آتی. ہاں تم آپ اپنے جو شیخ کو مانا- لے کے آؤ نا. ایک منٹ اور بھائی، آپ شیخ جو مانا کرتے ہیں یہ کہاں سے کرتے ہو؟ جو مانا آپ کرتے ہو یہ کہاں سے بیان کرتے ہو آپ؟ کون سا معنی میں نے غلط کیا؟ اب تم جو بتاؤ نا مانا کون سا بیان معنی کرتے غلط کہاں کیا؟ سے کرتے؟ کون سا معنی غلط کیا میں نے؟ یہ والا مانا بیان میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے پہلے آپ کو روایت پڑھی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں من قال فی القرآن برائه فاصاب فقد اخطا. تو اب یہاں پر آپ قرآن کے آیتوں سے انکار کرتے ہوئے غلط تعویلات کرتے کون سے کس قرآن کی بنیاد آیت پر؟ میں کہ اللہ نے مشورہ کیا؟ بھائی وہ آیت پڑھو نا تم کو اللہ نے مشورہ کیا. قال انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں زمین میں اپنا ایک جانشین بنا رہا ہوں. یہ مشورہ ہے؟ خلیفہ ہاں یہ اعلان ہے، مشورہ نہیں ہے. بالکل. ہاں آپ اس کے نیچے مفسرین کے اقوال دیکھ لیں. مفسرین آپ کے جھوٹے مفسرین اگر کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تو ان کا کفر ہے. اللہ نے فرشتوں سے کیا مشورہ کرنا؟ اللہ نے فرشتوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا. فرشتوں نے یہی کہا کہ یا اللہ ہم ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ نے ان کی بات، اللہ نے کبھی مشورہ ہی نہیں کیا، کسی سے مشورہ نہیں کیا. اللہ کو مشورے کی کیا آپ کے ضرورت ہے؟ نزدیک دلیل کیا ہے؟ چلو بھائی
पास इसके पास कोई रद्द नहीं है भाई, इसके पास कोई रद्द नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर उमर से एराज किया है। मेरी बात सुनिए, ये लड़का जो है ना मदरसे वाला, मदरसे से आया, शेख साहब खुद नहीं आए, इसको भेजा है शेख ने, और शेख खुद क्यों नहीं आया? बदअखलाकी पर क्यों उतरते हैं? मेरे बात बदअखलाकी क्या? शेख में किताब का असातिदा है ना, जिनके पास इल्म है, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप जब बातें कर रहे थे तो मैं खामोशी से सुन रहा था, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ आप क्यों खामोश नहीं रहते? बात खत्म है, आपका जवाब नहीं है, अब साबित हो चुका अबू बकर उमर काफिर है। मैं क्यों? देखिए भाई, मैंने आपको बार बार कहा कि किसी के बात को रद्द करना इस बात की दलील नहीं है। मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के बात को ना माने, इस बात की दलील नहीं है कि वो काफिर है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एराज करें तो अल्लाह के हुक्म से एराज करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में हुक्म है कि काफिर से और मुशरिक से, मुनाफिक से मुंह फेर लें, मोमिन से हुक्म नहीं है कि मुंह फेर लें। ठीक है, तो साबित हो गया कि जिससे मुंह फेरा वो काफिर मुनाफिक है। आपकी बात खत्म हो गई, आपके मेरे पास जवाब नहीं है ना इस बात का, जवाब, इस बात का जवाब दे दो। खत्म हो गई कि मैं आपको जवाब, तो आप शोर ना बने, आपकी बात खत्म हो गई, जवाब दे दो उसका। चलो मेरे बात सुने, अभी मेरे टाइम में बोलना नहीं है, ठीक है? आपने इसी का जवाब देना, कोई और चीज बोला तो मैं बोलूंगा, इसी का जवाब देना। मैं इसी का जवाब दूंगा, लेकिन मैंने जितने इतराजात आप पर किए थे उसमें से एक का जवाब भी आपने नहीं दिया। मैं वापस फिर आपको याद दहानी करूंगा। जब आपका मजहबी तबाह हो गया भाई, मैंने आपके सारे इतराजात का जवाब दिया है, लेकिन आप शायद सुने नहीं है, दोबारा आप रिप्ले करके सुन लें। लेकिन आपका जो आपका जो वो है ना, आपके जब शेखैन, उनका अदम इस्लाम हमने साबित कर दिया, आपसे जवाब भी नहीं दे, और आपके किसी मौलवी से भी जवाब नहीं होगा, बात नहीं करते, इसका कोई रद्द ही नहीं है। हम जो मारते हैं ना, और भाई हम जो मारते हैं ना, हम जो तलवार से मारते हैं, दो शक करते हैं, इधर से मारें तो वो भी दो शक करते हैं। आप दो शक हो चुके हैं, इसका कोई रद्द नहीं है। आप जाके अपने शेख के पास जाओ ना, उससे मशवरा करके आ जाओ, या उसको खुद लेके आओ। अरे भाई मेरे, आपकी बात खत्म हो गई। शेख का नाम लेते हैं ना, इसके चेहरे का रंग मुतगैर हो जाता है, कहता है आपने किस बात की तरफ इशारा किया? हमने कोई इशारा नहीं किया। कहते हैं बदअखलाकी, वो आप कुछ होगा ना, किस बात की तरफ इशारा किया है? खुद पता है, इससे खुद एतराफ किया है, नहीं एतराफ किया भाई। मैं कहता हूँ शेख को लेके आओ, इसका उस्ताद होगा ना मदरसे में, उसको क्यों नहीं लेके आए? कहता है आप क्यों बदअखलाकी करते हो, इसमें बदअखलाकी क्या बात है? नहीं, कुछ है ना, इस बात पर नहीं कहा, कोई बात है ना, पर नहीं कहा आपको। आपने कहा कि भाई आपने जो नामुनासिब अल्फाज के थे उस पर कहा। क्या नामुनासिब? मैंने क्या नामुनासिब कहा था? मैंने कहा आपका साथीदार आपकी तारीफ करते हैं ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात वो तारीफ करते हैं, वो खुद क्यों नहीं आते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात करते हैं वो वही होती है, ये आप भी मानते हैं, ठीक है? वो वही है जो खजूर के मुतालिक उन्होंने कहा था। जिसको खजूर का नहीं पता वो कैसे पैगंबर है जी? और जिसको खजूर के दरख्त का नहीं मालूम वो कैसे नबी है? वो कैसे वही है जो कहता है खजूर सबका? पूरे मदीने के फसल ये कहते हैं उन्होंने तबाह कर दी, बिल्कुल इनकार करते हैं। आपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजहलुल जाहिलीन बना दिया कि मदीने के लोग वो उनसे ज्यादा आलिम थे। अरब जो सबसे जाहिल लोग हैं ना, अरब के लोग जो दुनिया की जाहिल तरीन कौम है, उनसे ज्यादा आलिम थे। इनको तो आप लोगों ने सब लोगों से उसको जाहिलतर बना दिया। तुम ना बोलो कि उनकी हर चीज वही है। तुम्हारे किताबों में ऐसी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हैं जो उनको बिल्कुल अजहलुल जाहिलीन बना देता है। नस्तजीरु बिल्लाह। अरे कौन सी ऐसी बात है जो रसूलुल्लाह पर झूठ बांधते हो? अभी आपने खुद बड़ी आब ताब से नकल किया ना, अभी आपने खुद आब ताब से नकल किया कि वो खजूर के मुतालिक उन्होंने गलत मशवरा दिया लोगों को। गलत मशवरा दिया नहीं दिया? आपने पढ़ा भी हदीस नहीं पढ़ी? अपने किताब से ही मुस्लिम में देखो इनके गलत मशवरे का मतलब क्या होता है? वो खता इज्तिहादी, पैगंबर ने फरमाया खलाद इज्तिहादी, वही गलत मशवरा दिया ना। इतना कमजोर मुज्तहिद कि मदीने के जो बच्चे हैं ना उनसे ज्यादा उनके इज्तिहाद पक्का है। आपने अबू बकर और उमर, चलो बस अभी आप मेरी बात सुनो। ये सही मुस्लिम है भाई, ये खता इज्तिहादी है, देखो ये खता इज्तिहादी। ये बाब वजूब इम्तिसाल मा क़ाल शरअन दून मा ज़करु मिन मआइश दुनिया अला सबील अर्राय। ये वही हदीस है, खजूर वाली हदीस, कि मदीने के जो औरतें हैं, मदीने के जो बच्चे हैं, वो सब जानते हैं कि क्या है खजूर के फसल के लिए किसकी जरूरत होती है? क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत होती है, और इस पैगंबर को नहीं मालूम। तो कहते हैं इनका इज्तिहाद जो बातिल हो गया पैगंबर का। और पैगंबर का इज्तिहाद है, वो कैसा इज्तिहाद है कि मदीने के जो लोंडियां हैं उनका इज्तिहाद उनसे ज्यादा मजबूत है। ये कैसा नबी है तेरा? आप साबित हो गया क्या इनका ये काफिर है? ये नहीं, और साबित हो गया नहीं हो गया कि इनका नबी जो है बिल्कुल जाहिल तरीन तबके से भी जाहिल तर है। आप उधर मोड़ते। मेरे बात सुने,
मेरे बात सुने, मेरे बातों में बात ना करें। मैंने आपको कहा कि आप कुरान के आयत के मुनकिर है, जिसकी वजह से आपका इस्लाम में कोई दखल ही नहीं है आपका। और तू आप पहले मुझे उसकी तू बजाय आप कभी पहले उधर ना जाकर- शेख को लेकर आए ना, अबू बकर उमर का इस्लाम में यहाँ से साबित करो एराज वाले मसले पे। अरे अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम पर मैं अपने शेख को भी लाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप चले ये भाई। बताएं कि भाई आप अपना इस्लाम तो शेख साबित को कब करें। लाएंगे? आप शेख को अपना कब इस्लाम लाएंगे? तो साबित करें। जब मैंने साबित जब कर दिया लाऊंगा, ना, जब मेरी आप दलील मुसलमान- मैंने इस्लाम अपने ठीक है। साबित कर दी ना। ठीक अबू बकर नहीं, उमर बिल्कुल के नहीं, इसकात से मेरा इस्लाम साबित हो गया। नहीं भाई, जी भाई, आपका आपका इस्लाम मजहब, साबित आपका नहीं हुआ है। मजहब अल्लाह जब रब्बुल आलमीन आपका मजहब फरमाते यह हैं, है कि जब- आपके दोनों खलीफा को जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकफीर कर दी, आपके अपने किताब में उनकी तकफीर मौजूद है, ठीक है ना, तो लाजमी बात है कि आपका मजहब असासी से बातिल है, इस हक इस्लाम से खारिज तो नहीं है। नहीं, देखें, अगर आपको आप देखें बुखारी जितने शरीफ को फिरक आप नहीं हैं मानते, जो अबू बकर मुस्लिम उमर को तिरमिज़ी खलीफा को आप बरहक मानते मानते नहीं, हैं, वो आप सब किस के चीज़ सब को उनका मानते मजहब हो? बातिल हो गया। तो हमारा मजहब सही है ना। चलो ठीक है, मेरी एक बात सुनो। अगर मैं शिया की किताबों से ये साबित करूं कि वो अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान के कायल हो, तो फिर आप मानोगे? तो हम एराज का जवाब लेके आना अपने शेख साहब के साथ, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने आपको एराज का जवाब दिया कि किसी के मशवरे के रद्द करने की बुनियाद पर कोई दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होता, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों का मशवरा नहीं माना और था। शेख देखिए, को मैं लेके आओ भाई, आप- शेख को एक- लेके आओ। अगर एराज की मैं बात कर रहे हैं, आपके मशवरा अब्बाजान कबूल न मुराद करने के की बात नहीं हो, उनकी किताबों एराज से की मैं बात हो रही साबित है, करूं। एराज की एक बात। मिनट, वो तो मैंने अभी आपको तो- बता दिया, जवाब भाई दे तुम दिया। अभी अब अपने उस्ताद के पास चले जाओ ना, तुम कोई बात करो, उस्ताद मुंह पैर ले। उस्ताद को छोड़े, मैं ये आपको तजलील है कि बताता नहीं हूं, है? आप ये अपना तजलील ईमान है कि साबित नहीं है? करें। कुरान के मुनकिर है आप कुरान के मुनकिर है, अपने चलो। ईमान को साबित करें पहले। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं इस्लाम का, मैं कुरान को मानता हूँ नहीं मानता हूँ, ये अलग मसला है। तुम पहले अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो ना भाई, ये अलग मसला है मेरे भाई, समझ में आई ना। अब तुम एक मिनट बात चलो, करो, उससे ठीक, बात, अभी उसके बाद सुनो, आपसे चलो, खुलाफिज़ मैं है। साबित करता हूँ। नहीं, एक मैं मिनट आपसे साबित करता हूँ, एक मिनट सब्र करो, मैं एक मिनट सब्र करो, मैं आपको साबित करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो खिलाफत है उस पर बात करेंगे। इस्लाम तो बात पहले है, बाद में खिलाफत है। इस्लाम तो जब आप शुरू करें- एराज का जवाब दे एक दो ना। और पैगंबर ने जब तकफीर भाई- कर दिया है, तो खलीफा हो ही नहीं सकता। काफिर नहीं, खलीफा ये जो बन सकता है पैगंबर भाई? ने जब तकफीर कर ये दी, तो कैसा फिर दीन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और अलैहि इसका वसल्लम कैसा ने लोगों दीन है से कि क्यों काफिर फरमाया का कि खलीफा इनकी बन गया? इब्तिदा करो। अब फिर वो अल्लाह हदीस रब्बुल ज़ईफ आलमीन ने है, क्यों कुरान वो मजीद में हम फरमाया, आपकी उलाइका किताब को हुमुल मानते ही नहीं है, फासिकून। हम आपकी ना एक किताब, मिनट, वो फिर आपकी अल्लाह रब्बुल ज़ईफ आलमीन हदीस। ने क्यों, तो कुरान को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानते आप। कुरान में कुरान में अल्लाह ने कहा ना कि मुशरिकीन से और मुनाफिकीन से एराज करो। ठीक है, मुशरिकीन से करो, आप जैसे काफिरों से करे। तो मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह भी फरमाते उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल फाइजून, और रसूलुल्लाह भी फरमाते हैं कि इनकी इक्तिदा करो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उनका अबू बकर उमर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो उसका अबू बकर उमर से ताल्लुक क्यों नहीं है। नहीं है? उलाइका हुमुर क्यों राशिदून, नहीं है? ये मुखलिस मोमिनीन की बात हो रही है, ये शियों की बात हो रही है। बिल्कुल वो है, शियों की, लेकिन वो मैं सब आपको शियों की कह- बात, इन वो सब तमाम शियों के आयत- लिए, इन तमाम वो आयतों के आप सलमान मुनकिर के लिए, हैं, अबू इसकी जर वजह के से लिए, आप शियों के काफिर लिए। हैं, आप अपना आप ईमान वो अबू साबित बकर उमर करें। से उसका ताल्लुक ही नहीं है, समझ में आई ना बात? अरे भाई, आप सहाबा को छोड़कर अपना ईमान तो साबित करें, आप ओके, अपना थैंक यू ईमान सर, साबित करें। थैंक यू। आपका क्या महमूदी साहब, महमूदी साहब, बात- आप बुरा ना मानना, एक मिनट, बात सुने, बात आप सुने जो है भाई, ना, बात आप सुने। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आ जाओ। हाँ, तो अगले आपके हफ्ते किताब नहीं, में है ना, आपकी क्या किताब में तैयारी है क्या करोगे? अल्लाह ताला शाह बिन अमरद है, शाह बिन अमरद की हदीस पढ़ी मैंने कहा आपने? कि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं इतना सिरातुल इनकी मुस्तकीम, किताब में अबू अल्लाह की बकर, दाढ़ी उमर नहीं है, रज़ियल्लाहु अन्हु के रास्ते अल्लाह को की फॉलो दाढ़ी नहीं करो। है इनके किताब में लिखा है, ठीक है ना, अल्लाह की दाढ़ी नहीं, अल्लाह ताला भी जो है ना वो चिकना है। आप किधर चले, अब मौजू से हटते क्यों हो? अब मौजू से छोड़ के किधर भागते? दाढ़ी की तरफ मेरा और आपका बात दाढ़ी पर नहीं, अल्लाह आपके ताला ईमान को पर है। भी शाह बिन अमरद की हदीस जो है ना, अल्लाह ताला को भी लोगों ने बना दिया कि वो भी चिकना है। तो आप अपने शेख साहब को लेकर आ अभी जाए, मेरी हम दोनों आपसे को बात इकट्ठे हो रही है आपके ईमान पर, और आप चले गए अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के हवाले से। मैं आप बात सुनिए, मैंने कहा कि वो शेख को लेके आओ यार। इनके भी मुनकिर है, आप ओ काफिर हैं, अपना शेख को ईमान लेके साबित करें। आओ, ओ महमूदी साहब, आप- सलाम आप अलैकुम, अपना सलाम ईमान अलैकुम, को अल्लाह साबित आपको करें। सलाम थी। अपने शेख को लेकर आओ, शाह बिन अमरद, अपने शेख को लेकर आओ।